بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس نے مرد کے ساتھ عورت کو بھی ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اسلام سے پہلے عورت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کبھی بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، کبھی بیوی کو بوجھ سمجھا جاتا اور کبھی ماں کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، عورتیں مرد کی شریک حیات اور ہم مرتبہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ ماں کے مقام کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے 3 بار پوچھا اور ہر بار جواب آیا، تیری اماں۔ چوتھی بار فرمایا، پھر تیرا باپ۔ دیکھیے، یہ ہے عورت کا مقام اسلام میں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، اسلام نے عورت کو عزت، تحفظ اور مقام دیا۔ اگر آج معاشرہ عورت کے حقوق بھول گیا ہے تو قصور اسلام کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ اے بہنوں، تم اسلام کی عزت ہو، تم ماں ہو، تم بیٹی ہو، تم رحمت ہو۔ اپنے ایمان، اپنی حیا، اپنی عزت کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہارا مقام جنت کے دروازوں تک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت کو اس کا اصل مقام ملے تو اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور پھیلائیں، کیونکہ عورت کا اصل احترام صرف اسلام میں ہے۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔